سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کروں جو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں؟ کہ حقیقی طور پر نفع و نقصان دینے کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اور جس میں نفع کی طاقت ہے یا نقصان کی طاقت ہے تو وہ بھی باذن اللہ ہے۔ لیکن یہ بت تو ظاہری طور پر بھی کوئی نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، یہ تو پتھر کے بے جان بت ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور اے لوگوں بتاؤ کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل دین سے دور ہو جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو ہدایت کے بعد کیا ہم گمراہی کی طرف آئیں؟ یہ ان مشرکوں کو جواب ہے جو کہتے تھے ایک دفعہ آپ ہمارے بت کے سامنے سجدہ کر لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، ایسے شخص کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جسے جنات نے، شیاطین سے مراد سرکش جنات نے راہ سے بہکا دیا، فی الارض زمین میں، حیران، تو اب وہ حیران و پریشان ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا کہ گھنے جنگل میں لوگ جاتے تو ایسا ہوتا کہ کبھی کوئی اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا کہ وہ کسی کام کے لیے نکلا اور قافلہ روانہ ہو گیا، تو اب جنگل میں اسے قافلہ نظر نہ آتا، ریگستان میں اسے قافلہ نظر نہ آتا، تو شیطان یعنی سرکش جنات وہ یہ کرتے کہ قافلے والوں میں سے جو سردار ہوتا اس کی آواز کی کاپی کرتے اور دور سے اس کو بلاتے، اس طرف آ جاؤ۔ اب وہ اس طرف نکل پڑتا، جب اس طرف نکل پڑتا تو اس طرف تو قافلہ نہ ہوتا، پھر شیطان اسی قافلے والے سردار کی آواز نکال کر یہ جنات دوسری طرف بلاتے تو وہ اس طرف جاتا۔ یہ جنات کی ایک قسم ہے جو ریگستانوں میں اور جنگلوں میں لوگوں کو بھٹکا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا، وہ بھٹکتا رہتا اور وہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو بھٹک بھٹک کر مر جاتا۔ تو فرمایا جو دین سے ہٹ جائے اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے شیطان سرکش جنات نے اسے راستے میں بھٹکا دیا۔ پھر کیا ہوتا کہ وہ اتنا مایوس ہو جاتا، جنات جو ہیں وہ آواز نہ دیتے، حقیقی طور پر اس کے قافلے کی آواز بھی آتی تو وہ ہلتا نہیں، وہ سوچتا یہ بھی نہ جانے کس کی آواز ہے، اس طرح وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جان سے چلا جاتا۔ ارشاد فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سرکش شیاطین، سرکش جنات نے زمین میں اسے بھٹکا کر حیران کر دیا۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی، یدعونہ الی الہدی، اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، یعنی راستے کی طرف کہ بھئی یہاں آ جاؤ، الی الہدی تنا، کہ ہماری طرف آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آتا۔ ایسے ہی کافروں کا حال ہے کہ شیطان نے انہیں ایسے بھٹکا دیا کہ اب وہ ہدایت کی آواز پر بھی لبیک کہنے کو تیار نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے ہدایت مل جائے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے لیے اپنی گردن جھکائے رکھیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم رکھیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اے لوگوں تم نماز کو قائم رکھو۔ وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے ذات جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا۔
کوئی کجی اور کوئی نقص باقی نہ رکھا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کا کلام سچا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جس رب نے کائنات کو بنایا کن کہہ کر، وہی کن کہہ کر انہیں فنا کر دے گا، اور پھر کن کہہ کر جسے چاہے گا بنا دے گا. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا. وہو الحکیم الخبیر، وہی حکمت والا اور خبردار ہے. ہر کام میں اس کی حکمتیں ہیں. وہ خبیر ہے، خبردار ہے، وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، وہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے. ذرا غور کریں اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا. سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم کا جو نظام ہے، صرف ہم یہ جو انگلی چلاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. اس میں ایک جگہ پر بھی رگ میں فرق آ جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اگر اللہ نہ چاہے تو اس انگلی میں حرکت نہیں دے سکتا. ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں بیکار ہو گئے، اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ پاؤں ان کا یہ دایاں پاؤں یا بایاں پاؤں بیکار اس لیے ہو گیا کہ ایک رگ جو ہے وہ پاؤں کو خون سپلائی کرتی ہے، وہ رگ دبی بھی نہیں ہے لیکن سکڑ گئی ہے. اب اس کا کبھی علاج ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. اب بتائیے کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری ایک ایک رگ اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک رگ اور ایک ایک نس اللہ کی نعمت ہے. سب سے لے کر پاؤں تک ہزاروں کروڑوں خربوں سے بھی زائد نعمتیں روزانہ برس رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پھر بھی یہود و نصارہ کے فیشن پہ چلتے ہیں. حالانکہ وہ خبردار ہے، وہ جب چاہے گرفت فرما سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کو ایسا نور کر دے اور قرآن پاک کے نور سے ایسا منور کر دے کہ گناہوں سے ہمیں شدید نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے پیار ہو جائے، اور عبادتوں میں ایسی لذت ملے کہ ہم سجدوں کی لذت بھی پائیں. راتیں گزر جائیں لیکن ہماری عبادتیں ختم نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. یہاں پر ایک وضاحت سماعت کر لیجئے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں. ایک قول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے لے کر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ تک آیت نمبر 73 ہے. اور دوسرے قول کے مطابق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے آیت شروع ہوتی ہے اور کن فیکون پر آیت مکمل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے سورۃ الانعام کی آیات گننے میں دو قول پائے جاتے ہیں. بعض کے نزدیک اس میں 165 آیتیں ہیں اور بعض کے نزدیک 166 آیتیں ہیں. لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ صرف تعداد گننے میں دو قول ہیں، الفاظ دونوں صورتوں میں برابر ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا. قرآن پاک میں لفظ ابی ہے، لِأَبِيهِ. لفظ ابن عربی میں 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: والد، چچا، تایا اور دادا. لفظ ابن دادا کے لیے بھی آتا ہے، چچا کے لیے بھی آتا ہے اور سگے باپ کے لیے بھی آتا ہے. لیکن جہاں عربی میں لفظ والدن ہو تو لفظ والد سگے باپ ہی کو کہتے ہیں، لیکن لفظ ابن یہ ان معنوں کے لیے وسعت رکھتا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید نے جو ابھی ہی ارشاد فرمایا، یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں۔ یہ آپ کا چچا آزر مشرک تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق وہ مومن تھے۔ آپ نے اپنے چچا آزر سے فرمایا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بے جان بتوں کو اپنا خدا سمجھتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے شرک کی مذمت فرمائی اور انہیں توحید کی دعوت ارشاد فرمائی۔